اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 17 ہو گئی تھی۔ قرآن آخری جو سپارے کی جو صورتیں آ رہی ہیں جن میں بار بار قیامت کا اور جنت جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی ترتیب بالکل یہی ہے کہ سب سے پہلے تو کسی چیز کی قسم اٹھائی جائے کہ جو عام ہمارے اس میں مشاہدے میں آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں غور کریں کہ یہ چیزیں ایسے ہی فضول میں تو نہیں بنا دی گئی، اور پھر کچھ اعتراض کافروں کے نقل کیے جانا کہ کیا اعتراض ہوا کرتے تھے، پھر دلائل دینا کہ یہ جو تم آس پاس چیزیں کبھی آسمان کی، کبھی بادلوں کی، کبھی ہوا کی، کبھی زمین کی، کبھی پہاڑوں کی، کبھی باغات کی، کبھی نیند کی، کبھی سورج کی، یعنی یہ جو مختلف دلائل، ایسے دلائل جس پہ ایک عام بندہ، ان پڑھ بندہ بھی غور کر سکتا ہے کہ یہ ترتیب کیا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے نظام، یہ مطلب دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد پھر قیامت کا ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے بھی۔ ایک کو کیا ان کے مطلب جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کی کیا جزا ملے گی، کیا اچھا بدلہ ملے گا، اور برے اعمال کرنے والے، جو بات نہ ماننے والے، نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو ان کی سزا کیا ملے گی، تاکہ اس حساب سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم جس دن، ینفخو پھونکا جائے گا، یہ پیسی وائس ہے نا، نفخا ینفخو پھونکنا، ینفخو پیسی وائس پھونکا جائے گا، یوم ینفخو جس دن پھونکا جائے گا، پھر سوری سور میں، سور سے مراد ایک تو نکارہ نہیں ہوتا وہ، جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں وہ جو ایک نکارہ سا ہوتا ہے جس میں وہ باجا سا بجایا جاتا ہے اور نکارہ بجتا ہے، زور سے پاں کی آواز آتی ہے، پھر وہ مطلب لڑائی یا جنگ جو بھی ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس میں سور، اس معنی میں یہ سور کا مطلب ہے۔ پھر سوری یعنی سور میں پھونکا جائے گا، یعنی وہ جو ایک سراہی نما جو بھی برتن سا ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے سور۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون پس آؤ گے تم، فا کا مطلب پس تأتون تم آؤ گے، تأتیون تھا اصل میں، یضرب تضربون کی طرح، تأتیون جس کو تأتون پڑھا جاتا ہے، فتأتون پس تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان کو۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، میں نے سورہ فاتحہ کے ترجمے میں بتایا تھا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فاتحہ کھولنے والی، تو وہی ہے، یہ پیسیو وائس ہے، فاتحہ اس نے کھولا، اور فتحہ اس سے کھولا گیا، یا فتحت السماء آسمان کو کھولا جائے گا، وفتحت السماء اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت پس کانت وہ ہو جائے گا، ابوابا دروازے دروازے، یہ چونکہ آسمان وہ صیغہ مؤنث ہے تو فتحتی آیا ہے اور فکانت آیا، فکانہ نہیں آیا، فکانت، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائیں گے، یعنی اب جو انٹیکٹ مضبوط آسمان پڑا ہے جس کے آر پار کوئی چیز نہیں جا سکتی، باہر کی چیزیں اندر نہیں آ سکتی، اندر کی چیزیں باہر نہیں آ سکتی، قیامت کے دن کھل جائے گا، اور آسمان کی جتنا بھی، چونکہ مکمل کائنات کا نظام درہم برہم ہونا ہے، تو باہر کی چیزیں اندر آ رہی ہوں گی، اور اس طرح پتھر وغیرہ یا جو بھی چیزیں، فرشتے آ رہے ہوں گے، دروازے کھلیں گے نا تو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے، تو وہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، سیرو کل سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، تو وہی ہے، یہ پیسی وائس ہے، سیرہ، سیرہ چلنا، سیرہ وہ چلائی جائے گی، سیرتی وہ چلائی جائے گی، سیرت الجبال پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یعنی پہاڑ چلنے لگیں گے، پھر آتا ہے کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالوں کی طرح، فکانت پس وہ ہو جائے گا سرابا، سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، یعنی جب ہم صحرا میں جا رہے ہوتے ہیں تو دور سے ہمیں جو ریت پانی سی محسوس ہوتی ہے نا، اس کو سراب کہتے ہیں، یعنی حقیقت کچھ اور ہو، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہو، تو یعنی ہم دیکھیں گے اتنے بڑے پہاڑ ہیں، قیامت کے دن وہ پہاڑ ہی غائب ہو جائیں گے، پہاڑ جیسے منی ریت کے توندے یا اڑتی ہوئی روئی، تو یہ ایسے غائب ہو جائیں گے، تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ پہاڑ کدھر گئے، یعنی پہاڑ ہی غائب ہو جائیں گے، اور زمین جو ہے، جو زمین کی اونچ نیچ ہے، یہ جو پہاڑ ہیں اصل میں زمین کی اونچائی ہے نا، اور جو کھائیاں ہوتی ہیں گہری وہ زمین کی مطلب گڑھے ہوتے ہیں، تو زمین کو جب ربڑ کی طرح، جیسے ربڑ ہوتی ہے اس میں بل سے ہوتے ہیں، لیکن جب ربڑ کو کھینچا جاتا ہے تو ربڑ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، ایسے زمین کو جب کھینچا جائے گا تو پہاڑ بھی غائب ہو جائیں گے، کھائیاں بھی غائب ہو جائیں گی،
تو پہاڑ غائب ہو جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے. سرابا, سراب ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے. تو یہیں تک, کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.